والدین کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، ان کے بچوں کے والدین جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ حاضر ہیں؟ مبارک ہو تم کو کہ معصوم بچے بنے ہیں محافظ کلام خدا کے۔ ارے واہ کیا بھائی مبارک ہو تم کو کہ معصوم بچے بنے ہیں محافظ کلام خدا کے، سکھائے جو ماں باپ، سکھائے جو ماں باپ بچوں کو قرآن، سکھائے جو ماں باپ بچوں کو قرآن۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی۔ ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی ماشاءاللہ۔ ارے واہ کیا حدیث کی ترجمانی کی، بہت خوب بھائی۔ مصرے کے اندر حدیث بھائی اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھو اور انہیں غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی عیش و عشرت میں ان کے ماحول میں رہ کے گزارنے کا نام نہیں ہے۔ یہ قیمتی زندگی جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے، اس مقصد کو میرے نبی نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آنکھ والے تیری قدرت کا تماشا دیکھیں اور دی گئی کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں۔ آج ہماری گمراہیت کا حال اس حال تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں سبق سکھایا بھی جاتا ہے تو ہمارا نفس اس سبق کو سیکھنے کا مکلف ہونا نہیں چاہتا۔ مسجد کے ماحول سے بیزاریاں ہیں، علماء اور اللہ والوں سے لا تعلقی کا یہ حال ہے کہ آج ہمیں مسجدوں کی طرف بلایا جاتا ہے اور ہم مسجدوں کے ماحول سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت آئے گی، القاریۃ القاریہ، قیامت قائم ہوگی۔ وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں، جب حشر برپا ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے اپنے اعمال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بوریا نشین قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے، اللہ کے راستے کی دھول اڑھنے والے، یہ جب حشر کے میدان میں اپنے اعمال اور ایمان کے ساتھ اٹھیں گے، اس وقت دنیا دیکھ کر کے رشک کرے گی، کاش ہم نے بھی اس ترتیب پہ زندگی کو گزار دیا ہوتا۔ لیکن سن لو، آج کان کھول کے سن لو، وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ وقت تو یہ ہے جب کہا جا رہا ہے خدا کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں دے دو۔ 4 مہینے میں تم جنتی نہیں بنو گے، یہ نکال دو دماغ سے، لیکن یہ ترتیب ہے کہ 4 مہینہ دینے کے بعد ہمارے اندر ایمان کی وہ ضیا پیدا ہو جائے گی جو ہمیں آخرت کے جستجو کے لیے راہوں کو ہموار کر دے گی۔ آج جو یہ دعوت میں وقت مانگا جا رہا ہے، یہ وقت اس چیز کے لیے ہے کہ دنیا کی تاریکیوں نے جو عقلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، جو مزاج تبدیل ہو گئے ہیں، جب اللہ کی راہ میں وقت دیں گے اور ایک اصول کے مطابق اپنی جان مال وقت کو لگائیں گے تو ہمیں دین کی سمجھ پیدا کر دے گا اللہ۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، پھر دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنی جان، اپنی مال، اپنی راحت، اپنے آرام،
اپنی نیند اور اپنی خواہشات کا قربان کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب تک دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو نیند سے بڑھیا نماز نہیں نظر آئے گی۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، تب تو ہمیں نیند اچھی لگے گی، آوارہ گردی اچھی لگے گی، اسلام کے خلاف کپڑے پر اچھے لگیں گے۔ آپ کے جلسے کا ایک عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کسی ایک دو عمل کا نام نہیں ہے کہ کسی عالم کو بلوا کر کے اسٹیج پہ بٹھا کر کے دو چار باتیں کہلا دو بس پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ معاشرہ ہے کیا چیز؟ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی بنا کے، آخری نبی بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی نے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز عقائد کی آتی ہے معاشرے میں۔ عقیدہ اسلامی ہو جائے، اچھے اچھوں کے ابھی نبض پکڑ لی جائے تو عقائد کے معاملے میں آدمی فیل ہو جائے گا۔ ہاں اللہ سے ہوتا ہے مگر یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ فیل ہے، نیک کرنے والا تو اللہ ہی ہے مگر اگر دھیان نہیں لگائیں گے تو کیسے ہوگا؟ کسی عالم سے پوچھو یہ عقیدہ ہمیں کہاں تک لے جا رہا ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج معاشرے کے اندر کتنی گندیاں پھیل گئی۔ ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیا لوگوں نے، خاص طور سے خواتین نے، کہ اسلام کی تو بات درکنار ہے، انسانیت اس ماحول سے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے۔ انسانیت اجازت نہیں دیتی ہے۔ نوجوان لڑکیاں تیرے میرے گھر کی ٹی شرٹ اور جینس پہن کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ یہ معاشرے کی معمولی خرابی ہے۔ وقت ہونا چاہیے ان سب چیزوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس ایک عمل سے اسلام پہ کتنی ضربیں لگتی ہیں، معاشرے میں کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو سبھی لوگ، اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہو، مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ آج ہمارا نوجوان لونڈا بھی جینس پہنتا ہے، ایسی جینس چلی ہے کہ جب یہ بیٹھتے ہیں تو آدھا حصہ پیچھے کا بالکل کھلا رہتا ہے۔ نماز میں اگر آگے کھڑے ہو جائیں تو میں تو کہتا ہوں پیچھے والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ جب سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو اس کا پچھلا حصہ آدھا سطر اس کا ننگا دکھائی پڑتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہو، یہ مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اور سن لو، اتنا باریک کپڑا پہننا جس سے جسم جھلکتا ہو، مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ کون کون سی باتیں کہی جائیں؟ آج معاشرے کے اندر معمولی سی باتوں کے اوپر نوجوان اپنی بیویوں کو طلاق دے رہا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ مجھے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی طلاق دے کر کے میرے پاس مسئلہ پوچھنے آتا ہے کہ مفتی صاحب، اس کا مسئلہ نہیں پوچھنا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی گوند کول فکس رکھے ہو تو دے دے تو جوڑ دی، جب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہے ادھر برابر ہو گیا۔
چاہیے طلاق دینے سے پہلے. سن لو اچھی طرح، مفتی سے عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے طلاق دینے سے پہلے کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں اس نوعیت کے حالات بن چکے ہیں، اتنی کشیدگی ہم لوگوں کے اخلاقی درمیان داخل ہو چکی ہے. ایسے موقع پہ آپ ہمیں مسئلہ بتائیں کہ ہم کیا کریں. کیا ان حالات میں ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ اور اگر طلاق دیں تو ہم کیسے طلاق دیں کہ ان اللہ گنہگار نہ ہو؟ یہ ہے مسئلہ پوچھنا. اب ماما جب پہلے چھٹ ہے طلاق دے آئے ہو تو مفتی صاحب سے کیا پوچھنے آیا؟ جس سے پوچھا ہوگا آج میری صاحب 4 مرتبہ تک تو یاد ہے کہ ہماری اماں ابا پکڑی کو منہ شاندہی نمکا یاد ہے. اب کیا اس میں رکھا رہ گیا؟ اب علماء کی کھوپڑی چاٹنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ضرورت اس وقت تھی طلاق دینے سے پہلے اپنے مقامی عالم کے پاس جاتے آپ اور ان سے اپنے حالات رکھتے، وہ آپ کو فقہا کی عبارت بتاتے کہ ایسے حالات میں طلاق کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، اور اگر طلاق کی گنجائش ہے تو کس طرح طلاق دی جائے. 3 طہر میں 3 طلاقیں دی جائیں. سن لو قاعدے کے ساتھ کہ جب بھگ 3 مرتبہ طلاق دے دیتے ہو، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. طلاق تو ہو جاتی ہے مگر یہ طریقہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے، اس کا گناہ پڑے گا. طلاق دینے کا جو فقہا نے اصول لکھا ہے، جن حالات میں طلاق کی اجازت ہے یہ علماء طے کریں گے، تم اور تمہارے اماں ابا نہیں طے کریں گے. بعض گدھا ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے اولادوں کو اکساتے ہیں، اگر ہماری اولادہ تو ایک ابا طلاق دے ابا تب پانی پیو. یہ باپ آئیں یا مہتاری آئے، ہاں ایک طلاق دیو نے ہم تم کا اپن دودھ نہ بخشا، یہ ماں کہتی ہے. جاہل ہے بیچاری، ہائے افسوس اس کو نہیں معلوم ہے کہ اپنی اولاد سے بیوی کو طلاق دلوانے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. طلاق دلوا رہے اس کے آگے کے ظلم دیکھو، اس کے آگے کے بھی ظلم ہے. اس کے جہیز کا سامان بھی دینا نہیں چاہتے، اس کے 3 مہینہ 13 دن کا عدت کا خرچ بھی نہیں دینا چاہتا ہے. ایسی باتیں بتاتا ہے کہ ہمارے اوپر کہاں عدت کا خرچ، مہر بھی نہیں دینا چاہتا، مہر بھی نہیں دینا چاہتا. جبکہ مہر کیا چیز ہے؟ نکاح کے بعد سن لو قاعدے کے ساتھ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جب اپنی اولاد کا نکاح کرو تو مہر کا انتظام، اگر بچہ برسرے اقتدار نہیں ہے تو باپ کو کسی بہانے سے خود کر دینا چاہیے. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب نکاح کے لیے جاؤ تو مہر کا زیور الگ سے بنوا کے لے جاؤ، اور وہی زیور، اس کو مہر معجل کہتے ہیں، اس زیور کو مہر میں رکھوا دیا کرو کہ یہ سونے کا ہار مہر میں رہے گا، تاکہ فوری اس کی مہر ادا ہو جائے، بچہ گنہگار نہ ہونے پائے. کتنے مرد ایسے ہیں جو عورتوں سے یا تو مہر معاف کروانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں یا پھر اس بات پہ کہ کبھی دے دیں گے. درست نہیں ہے. کسی عالم سے پوچھو کیا کیا کہا جائے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج کل دیکھ لو میتیں
سنت کے مطابق گھر سے نہیں نکلتی. میت جنازہ نہیں معلوم ہے. اس لیے میں اپنے بیانات میں اکثر کہا کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, قاعدے سے میری بات کو سن لو. جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, وہ تو ہونا, اس میں کیا خاص بات. جب کسی کا انتقال ہو جائے, سب سے پہلے اپنے قریبی عالم کے پاس جانا چاہیے, اپنے امام کے پاس جانا چاہیے. امام صاحب, ہماری اماں کا انتقال ہو گیا ہے, آپ سے میری درخواست ہے, تجہید و تکفین تک آپ میری رہنمائی فرمائیں, تاکہ ہماری اماں, ہمارے ابا حضور کم سے کم سنت کے مطابق دنیا سے چلے جائیں. جیسے پا رہے ہیں اسے کفن پہنا رہے ہیں, جیسے پا رہے ہیں اسے غسل دے رہے ہیں, جیسے پا رہے ہیں اس طریقے سے تدفین کی جا رہی ہے. پیدائش کا بھی قانون شریعت موجود ہے, اور انتقال پہ بھی قانون شریعت موجود ہے. کیسے مردے کو نہلائیں گے, کیسے اس کو تخت پہ لائیں گے, کیسے اسے کفن پہنائیں گے, اس وقت کون سی تسبیح پڑھی جائے گی, کون سی دعا پڑھی جائے گی, یہ اپنے مقامی علماء سے ملو. لیکن افسوس تو یہی ہے کہ آج پورے دنیا کے لوگوں سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ناچنے والوں سے بڑی یاری ہے. لل گھوڑے والے کے نمبر ہمارے موبائل میں ٹھیک ہے, نوٹنکی والوں کے نمبر ہیں, ڈانسر کے نمبر ہیں, کوتوال صاحب کا نمبر ہے, سیو صاحب کا نمبر ہے, مگر علاقے کے کسی دیندار عالم کا نمبر موبائل میں ضرورت نہیں ہے. اپنے امام صاحب کا نمبر وہ نہیں ہے, ان سے کہاں ضرورت. نہ کسی اللہ والے سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی دیندار سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی مستند عالم سے ہمارا کوئی تعارف ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی حیثیت اور ان کا مقام کیا ہے. ان سے تعلقات رکھنے پہ ہمارے آخرت کا فائدہ کیا ہوگا, امت نہیں جانتی. ناچنے والوں سے تعلقات رکھے ہوئے, ہائے افسوس, کیا ہوگا اس قوم کا جس کا تعلق اپنے علماء سے کٹ جائے. اب تعلق ہوگا کہاں بھائی. مسجد میں آتے ہیں, ان کا انداز دیکھ لیجئے, ارے روز تو چھوڑ دیجئے, جمعہ کے دن ہمارا یہ جتنا نوجوان ہے الو کا ڈھکن, یہ گمٹیوں پہ کھڑا ہو کے مسالہ چباتا رہتا ہے, اور ایک دوسرے سے کہتا ہے ابھی خطبہ 10 منٹ باقی ہیں. یہ حال ہے, جبکہ مسئلہ یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. صاف اللہ کا اعلان, جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے, دنیا کے سارے مشاغل سے نکل کر کے حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے نماز مسجد میں آ جائے. ہمارا آنے کا انداز, میں تو اکثر جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں ممبر سے یہ سب دیکھا کرتا ہوں. بالکل رائٹ ٹائم آئیں گے جب خطبہ کھڑا ہونے کا وقت ہوگا. پہلا خطبہ اکثر لوگوں کا چھوٹ جاتا ہے. سن لو خوب اچھی طرح, جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے, بالکل اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین کا خطبہ بھی سننا واجب ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جمعہ کی اذان کے فوراً بعد مسجد آ جانا چاہیے. کچھ فضائل کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ مسائل کی باتیں ہوتی ہیں, نئی کوئی بات ہوگی تو کم سے کم اتنی دیر بیٹھ کر کے توبہ استغفار کرنے کی توفیق مل جائے گی. عین ٹائم آتے ہیں,
اور خالی 2 رکعت فرض پڑھ کر کے آدھی سے زیادہ مسجد خالی، آدھی سے زیادہ، ہو سکتا ہے بھئی آپ کے ہاں نہ خالی ہوتا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، حبیب صاحب کی محنت ہو سکتی ہے، وہ اللہ والے ہیں، روتے دھوتے ہوں گے راتوں میں، تو ممکن ہے کہ بھئی یہاں لوگ نہ ایسا کرتے ہوں۔ عام طور کے اوپر جمعہ کی فرض مکمل ہوئی، آدھی سے زیادہ مسجد غائب۔ خوب اچھی طرح سن لو، فقہا نے لکھا ہے جو شخص بعد کی سنتیں اور پہلے کی سنتیں نہ پڑھے، اس کی جمعہ کی فرض نماز معلق رہتی ہے۔ یہ علماء سے پوچھ لینا، یعنی کہ ادا نہیں ہوتی ہے، ناقص رہتی ہے۔ کتنی محنت مجاہدے سے آئے، اتنا بھی وقت نہیں ملا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، کیا کیا باتیں کہی جائیں، معاشرے میں کتنا بگاڑ آ گیا ہے۔ ابھی پرسوں میں کہیں بیٹھا تھا، یہ کہنے کی بات ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ کیا چیز ہے؟ شادی میں بیٹھا تھا، گھر والا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب 25 آدمی ابھی تک ہم گن چکے ہیں کہ جن کو ہم نے دعوت نہیں دیا اور یہ کھانا کھانے آئے ہیں۔ یہ معاشرے کی کمی نہیں ہے، اس کو کھیل سمجھتے ہو، حرام ہے، حرام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ دن کی کھلی ڈکیتی ہے کہ اگر مجھ کو دعوت نہیں دی گئی ہے، بغیر دعوت کے آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ کر کے کھانا کھا لے۔ کتنی خراب بات ہے، یہ معاشرے میں نہیں ہو رہا۔ اگر خود نہیں جاتا ہے تو عورتوں کو اشارہ کر دیتا ہے، جو گھر کے چھوٹے بچے ان کو نہلا دھلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کے ہاں کہ دیا جاؤ، وہاں بھنڈارا چل رہا ہے تو منہ نہایا۔ حرام ہے، کیسے آپ نے اپنے بچے کو بھیج دیا؟ اچھا اگر دعوت بھی ہے تو کھانا کھانے کا انداز دیکھو، یہ بھی شریعہ نہیں ہے، معاشرے میں یہ بھی امتیاز نہیں ہے۔ دعوت وغیرہ میں دیکھو ذرا سے غور کرنا، ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ غور کر لینا۔ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی نے کوئی اچھا انتظام کیا ہے کھانے وانے کا، بکرا وکرا بنوایا ہے، تو اس کے یہاں کھانے کھال دیکھو، جاؤن ڈش جہاں آئے ہوئے ختم، بوٹی سب الجھ لی سالن لے جاؤ۔ باقی جو ان 6 آدمی بیٹھے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ آپ کہو گے کہ ہم کو دعوت دی گئی ہے، ہم دعوت میں آئے ہیں۔ ارے تو دعوت اس نے انسان کو دیا ہے، بھینسا کو نہیں دیا ہے۔ یہ کوئی سلیقہ ہے کسی کے ہاں دعوت کھانے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے خالی رہنے دو۔ یہ انسانی خوراک ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانی خوراک۔ اور جب کسی دوسرے کے دسترخوان پہ جاؤ تو اس میں بھی 2 لقمے کی مزید گنجائش باقی رکھو۔ جتنا اپنے یہاں کھاتے ہو، مثال کے طور پر اپنے گھر میں ہم 4 روٹی کھاتے ہیں، جب کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو سنت بتا رہا ہوں، سنت طریقہ یہ ہے کہ 3.5 روٹی کے اوپر قناعت کر لو۔ نیت کیا رکھو؟ یہ آدھی روٹی بچ جائے گی تو ہمارا کوئی دوسرا ساتھی کھا لے گا، یا ہم جس کے یہاں مہمان ہیں اس کے بچے کھا لیں گے، تو آپ کو 2 سنتوں کا ثواب ملے گا۔ ایک تو اللہ کے نبی کی وہ سنت، دوسرے آپ نے ایمان والے کے
عزت کی قدر کی، اس کی سنت کا الگ آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے کھانے کا اصول۔ یہ تھوڑی ہے جو ڈش جہاں پہ آ جائے سب اسی جگہ خالی ہے، غلط طریقہ ہے۔ میں تو اکثر دیکھا کرتا ہوں بڑے غور سے کہ یا اللہ جو کہاں کہائے دھرت ہے، دیکھ لیجئے حلق تک بھر لیں گے، حلق تک۔ یہ کھانے کا اصول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ ایک پنڈے سے مناظرہ ہو گیا۔ غور سے سننا، پنڈا جانتے ہیں نا، اس سے مناظرہ ہو گیا۔ تو جب شرطیں طے ہونے لگی کہ کس بات پہ مناظرہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ ہمارا ان کا مناظرہ کھانے پر ہوگا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانے پہ مناظرہ کر لو۔ کیا شرط رہے گی، کیسا مناظرہ کرو گے؟ کہا سنو، جو آدمی زیادہ پوری کھائے وہ جیتا، جو کم کھائے وہ ہارا۔ حضرت نے فرمایا تب تو تم کسی بھینسے سے مناظرہ کرو، انسان سے مناظرہ نہ کرو، وہ زیادہ کھا لیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ہمارا تمہارا مناظرہ ہوگا اور کھانے پر ہی ہوگا۔ تو کہا کیسے ہوگا؟ تو کہا سنو، ایک کمرے میں تم کو بند کر دیا جائے اور اس کی چابیاں ہمارے چاہنے والوں کے پاس رہیں گی، اور ایک کمرے میں ہم کو بند کر دیا جائے، ہمارے کمرے کی چابی تمہارے چاہنے والوں کے پاس رہے گی۔ اور مناظرہ میں شرط طے کر لو کہ 40 دن سے پہلے دروازہ نہیں کھلے گا۔ 40 دن سے پہلے دروازہ، جو زندہ نکلے وہ جیتا اور جو مردہ نکلے وہ ہارا۔ تو اس نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہی میرے نبی نے مجھ کو تعلیم دی ہے، ہم کو اسی چیز کی مشاقی کرائی گئی ہے، اسی کے پاداش میں اللہ نے روزے دیے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے دن بھر روزہ رکھا اور شام کو افطاری دے کر کون مار پڑت ہے یا اللہ، ہوتا نہیں ہوتا، اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے روزے کا جو شرعی فائدہ ہم کو ملنا چاہیے وہ بالکل نہیں ملتا ہے، بالکل نہیں ملتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ صحابہ روزہ رکھتے تھے، ایک کھجور سحری میں کھا لیا، ایک کھجور افطار میں کھا لیا، بہت ترقی ہوئی تو ایک ٹکڑا جو کی روٹی سحری میں کھا لیا، ایک ٹکڑا اسی میں بچا کے رکھ کر کے افطار میں استعمال کر لیا۔ یہ سحری اور افطاری ہے۔ ہماری سحری کیا ہوتی؟ ہلائے ہلائے بھل لو، فجر نماز پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے اس سے سروکار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو جسمانی اور روحانی اور ایمانی فیوض ہم کو روزے کے ملنا چاہیے، وہ روزے دار کو وہ فیوض نہیں مل پاتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے سال بیماری انسان کے قریب نہیں آئے گی اگر روزے کو روزے کی طریقے پہ رکھا جائے۔ شرط یہ ہے افطار بھی سنت کے مطابق، سحری بھی سنت کے مطابق، پورا دن بھی سنت کے مطابق، پوری رات بھی سنت کے مطابق۔ تراویحوں کا حال دیکھ لیجئے، جب تک قرآن چلتا ہے تب تک تو مسجد میں لوٹا کم پڑ جاتے ہیں، ادھر قرآن مکمل ہوا لگتا ہے رمضان ختم ہو گیا، آٹومیٹک سارے مسلمین غائب ہو جاتے ہیں۔
تب میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اسی کا ترجمہ کر دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین کے اوپر خدا کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی لوگ جو ہیں وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے معصوم بچے جنہوں نے قرآن مقدس کو مکمل کر لیا ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سن لو خوب اچھی طرح، اس کتاب کا پڑھنا بھی ایک اصول اور ضابطے کے مطابق ہے، پڑھنے کا بھی اصول ہے، اس کے رکھنے کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ یہ قرآن اپنے گھر میں جہاں چاہو جیسے چاہو اس طرح نہیں رکھ سکتے ہو، ورنہ ہم اور آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سن لو نا، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے پڑھنے کا بھی سلیقہ ہے، اس کے رکھ بھی چاہیے، مگر یہ ذہن نشین کر لو، یہ قرآن کا جزدان جرنل کپڑوں کی طریقے سے واشنگ مشین میں ڈال کے نہیں دھلا جائے گا، دھوبی کے ہاں نہیں دیا جائے گا، لانڈری میں نہیں دھلوایا جا سکتا ہے۔ میری ماں بہنیں اس مسئلے کو سن لیں، قرآن کا جزدان جب بھی دھلنا ہو، اسپیشل طور کے اوپر ایک تشلے میں تھوڑا سا نرما گھول کر کے قرآن کے جزدان کو احتیاط کے ساتھ دھلو کہ یہ مائع مغسول کا ایک قطرہ پانی ناپدان میں نہ جانے پائے، اس طرح دھلا جائے گا۔ پھر جو یہ پانی بچے گا اس کو کیا کرو گے؟ جو قرآن کا جزدان کا دھلا ہوا پانی اور نرما بچے گا اس کو کیا کرو گے؟ کہاں پھینکنے جاؤ گے؟ آؤ یہ بھی سن لو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے جزدان کا دھلا ہوا مائع مغسول اپنے مکان کی چہار دیواری پر ڈال دینا چاہیے۔ کہاں ڈالو گے؟ مکان کی چہار دیواری پر اوپر سے۔ میری ماں بہنیں سن لو، عام طور پہ یہ خدمت تمہارے حصے میں آتی ہے، تم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جس مکان کی چہار دیواری پر قرآن مقدس کے جزدان کا مائع مغسول پڑا ہوگا وہ مکان شیاطین اور اجنہ کے شرور اور فتن سے محفوظ رہے گا۔ تعبیر نہیں بنوانا پڑے گا۔ آج کل معاشرے کی ایک بات اور کہہ دوں، ایک سے کلو ڈھکن تعبیر بنوائے رہے ہیں، وہ تن کے ملکی اللہ پیدا کر دے، کوئی ہر چیز کا تعبیر بناؤ۔ غور کرو، ارے کم عقلو، جب بیوقوف کے دولت بڑھے گی تو عقل مند مزدوری کرنے نہیں جائیں گے، تمہارے تن کے الو ڈھکن ڈھونڈا کری۔ کام کا آدھا ایمان تعویذات پر چلا گیا، مولوی بھی نہیں سمجھاتا ہے ان کو، مولوی بھی نہیں سمجھاتا تعویذ کہاں اس کی اجازت ہے، کہاں اس کی گنجائش ہے، کہاں نہیں گنجائش ہے، یہ مولوی کو سمجھانا چاہیے۔ اور یہ سرفرے لوگ کان میں پھریا نکل جاوے تو تعبیر بنوائے لو، تو امام صاحب تو بیٹھے نہیں ہے کہتے لاؤ 51 روپیہ کان کی پھریا تعبیر لے جاؤ۔ ارے یار کا اسکرو گر گوا کہاں کہوں، ڈھیلا نہیں ہمارے حساب سے، نٹ بولٹ گر گوا۔ کیا یار تماشا بنا رکھا ہے، دین کا مذاق اڑا دیا، کوئی وہی نہیں ہے۔ جو مسائل نماز سے حل ہو رہے تھے، جن مسائل کے حل کے لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ مسئلہ
نماز سے حل ہوگا۔ صحابہ بھی اپنی ضرورت نبی کے پاس لاتے تھے، اے اللہ کے رسول یہ حالات ہیں، ان حالات سے گزر رہا ہوں، یہ آفت آ گئی ہے، یہ دقت ہے میرے سامنے۔ حضور کیا فرماتے تھے؟ وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہ ہے۔ آج قوم جیسی بن گئی، مولوی بھی ویسا بن گیا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ کون بھیجے گا؟ بڑی بڑی ضرورتوں کا حل آج مرکز نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ 4 مہینے میں چلے جاؤ، چلے میں چلے جاؤ، سہروزہ میں چلے جاؤ، اللہ تمہاری مصیبت کو حل کر دے، تمہاری مسئلے کو حل کر دے۔ مسئلے کو حل کرنے والا کوئی مولانا نہیں ہے، مسئلے کو حل کرنے والا تو کوئی اور ہے، اور جس سے حل کرانا ہے، جس کی خوشامد کرنی ہے، اس کے خوشامد کا ایک انداز ہے، وہ ہے جو تم کو مسجد میں ملے گا۔ یہ ہے سیدھی سیدھی سی بات۔ امت کے ہر آدمی کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے، اور یہ سبق ایک آدمی دوسرے آدمی کو پڑھاتا رہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ آج انہوں نے ناظرہ مکمل کیا، کل کو انشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہو جائیں گے۔ میں تو کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن میں نے سنا ہے شاید ان کے والدین نے ان کے استادوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے۔ آج ان کے استاد نے ان کی زندگی کے اندر وہ روح پھونک کے مکمل کر دی ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہدیہ کے طور پہ ان کے استاذ کو اور ان کے مدرسے کو دے دیں وہ کم ہوگا۔ اس احسان کے بدلے میں جو احسان تمہارے ادارے نے یا تمہارے معلمین نے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہے، ان کا ہمیشہ خیال رکھو، ہمیشہ خیال رکھو۔ جو استاد ہمارے بچوں کی زندگی بنا رہے ہیں آخرت والی، اور اس سے ہماری بھی زندگی جڑی ہوئی ہے، ان کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دامے دل میں قدمے سخنے، ان کی ہر وقت مدد کرو۔ یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن قوم کا حال دیکھ کر کے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بات درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دینی تعلیم، ان کی دعوت تواضع۔ میں تو اکثر دیکھتا ہوں دیہات میں ایک مولوی ہے جو امامت بھی اسی کے حوالے ہے اور مکتب بھی اس کے حوالے ہے، اور اس کا کھانا پوری بستی کے حوالے ہے۔ آج تم دو گے، کل وہ دیں گے، پرسوں وہ دیں گے۔ حال کیا ہے؟ تیرے گھر سے بھی گھوئیاں آئی، میرے گھر سے بھی گھوئیاں جا رہی ہیں۔ یہ کھانا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ ہمیں غیرت نہیں آتی ہے؟ مسجد کے امام کا ٹفن بھیج رہے ہو، ہفتے میں ایک دن موقع آتا ہے تو کم سے کم اس دن کوئی اہتمام کر لیا کرو۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، آپ مسجد کے امام کے احترام میں اگر آج اچھا کھانا بنائیں گے تو انشاءاللہ پورے گھر کے کھانے کا اللہ حساب نہیں لے گا۔ اچھا کھانا بنا، تمہارے بچوں کی زندگی بنا رہا ہے۔ ایک سیک ہے، ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کل ہمارا حال کیا ہو گیا کہ ہم اپنے مولوی
کچھ آدمی ایسے ہیں کہ بالکل ان سب چیزوں سے ناواقف ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے بیچارے، کسی گاؤں میں امامت کرتے تھے، مکتب میں بھی پڑھاتے تھے، ایسے گاؤں رہا ہوگا کوئی۔ اسی گاؤں میں ایک خیرو تھے، خیرو۔ سال کا سال بیت گیا، ایک مرتبہ خیرو کے گھر سے ایک کپ چائے تک نہیں آئی امام صاحب کے لیے۔ سب لوگ اور باقی لوگ بیچارے وقتاً فوقتاً کچھ کرتے دھرتے تھے، لیکن اس گھر سے کبھی ایک کپ چائے تک نہیں آئی۔ غور سے سننا، ایک دن امام صاحب بیچارے مسجد میں بیٹھے تھے، خیرو کا لڑکا آیا بڑا بھاری کا تسلا لے کر کے، اور پورے تسلا میں کھیر بھری تھی، پورا لبریز۔ مولوی صاحب نے دیکھتے ہی بیچارے وہ چونک گئے کہ یار یہ تو خیرو لونڈا آئے، یوں کالے ہے آئے رہا۔ وہ لے جا کر کے اس نے رکھا تو پوچھا بیٹا کیا ہے؟ تو بچے جھوٹ نہیں بولنا جانتے، ان کو جھوٹ تو ہم لوگ سکھاتے ہیں۔ حبیب بھائی سے پوچھو، صبح جب گشت میں مسجد وار جماعت ملاقات کرنے جاتی ہے تو لڑکے آئے کے کہہ دیتے ہیں کہ ابو کہیں نہ جاؤ، کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ تو سادہ کاغذ ہے، یہ کیا جانے ہاں ہمارے ساتھ رہیں گے تو آگے دھیرے دھیرے جان جائیں۔ تو اس نے لا کر کے وہ کشلا رکھ دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کال آئے ہو؟ تو کہا مولوی صاحب کھیر آئے۔ تو کہیں یہ کھیر کیسی آئے بھائی، کہے گی؟ کہیں مولوی صاحب تمری خاطر لائے ہیں۔ تو مولوی صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یا اللہ 5 سال سے پڑھائے رہے نے ایک ٹکڑا روٹی نہیں کھوائی، سو آج اکٹھے تسلا بھر کھیر، معاملہ کیا ہے؟ تو پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ ان کے وہ تفتیش میں پوچھ رہے تھے کہ کہوں لڑکا غلط تو نہیں آ گیا۔ بیٹا کیسے لے کے آ گئے، کس کے لیے ہے؟ کہا مولوی صاحب آپ ہی کھاتے ہیں، اماں کہیں نہیں کہ جاؤ مولوی دیا۔ تو کہا پوری؟ تو کہا ہاں پوری۔ تو کہا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا معاملہ کچھ نہیں، اماں کھیر پکائی ہیں۔ تو کہا ہوا سرکاری پائپ پر پانی بھرے چلی گئی، پلہ کھلا رہا ہے، جان نہیں پہنو، کتا آوا تو پوری ہڑیا منہ ڈال دے۔ تو ابا آئے تو کہیں کہ اب یہ کھیر کو کھائی ہوگا، ملبے کو بھیجوائے جائے۔ یہی حل کرو گے؟ ارے یہی کرو گے اپنے امام کا حال؟ طے کرو گے انشاءاللہ ہم گوشت کھائیں گے تو ہفتے میں اس دن کھائیں گے جس دن ہمارے گھر میں ہمارے مدرس کی دعوت ہوگی۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں لڑکا کہا تھا جن کا ہوش نہیں، پکویا نہیں کہا تھا، کہو ہمیں تم کہا یار، کہو انشاءاللہ۔ ہاں جس دن ہمارے گھر سے مسجد میں ٹفن جانا ہوگا، اچھا کھانا اس دن ہم اپنے گھر میں بنوائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا امام کھائے گا، ہمارا معلم کھائے گا جو ہمارے بچوں کی زندگی بنا رہا ہے۔ ان کو کھلانے سے اللہ ہمیں آخرت میں اجر دیں گے، آخرت میں اجر دیں گے۔ ایک اور وبا بہت پھیلی ہے، کینسر سے زیادہ ہے۔ مسجد کا مدرسے کا چندہ مہینہ بھر پڑھوائے لے ہیں، تکہ جب کاپی لے کر کے جاؤ بھیا کا مہینہ پورا ہو جائے، آپ بتاؤ۔ ہاں بھیا مہینہ پورا، گاؤں بھر دے دی، گاؤں بھر دے دی۔ ارے نہیں ابھی کچھ باقی ہے۔ ارے تو سب سے وصولوں کا ہم بنجریا چھوڑی بھاگے جائیں۔ کیا جواب ہے یار؟ یہ کوئی جواب ہے؟ یہ سوال ہے پوچھنے والا۔ مہینہ پورا ہوا ہے، مدرسے کے ہم ممبر ہیں،
یا نہیں بھی ممبر ہے، مسلمان ہیں، ہمارا حق ہے کوئی ہمارے دروازے پہ آنے سے پہلے اپنی تنخواہ، اپنا چندہ مسجد میں آ کر کے چپکے سے ذمہ دار کو دے دینا چاہیے۔ دروازے پہ کوئی جا کر کے ہم سے مانگے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو اور آپ کو اور پورے امت کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی شورا کرام بھی باقی ہیں، اب انشاءاللہ باقاعدہ آپ کا مشاعرہ ہوگا۔ مستند شورا ہے، آواز بھی اچھی ہے، کلام بھی اچھا ہے، ترنم بھی اچھا ہے، آپ سنیں اور ان کے کلام سے محظوظ ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باخیر رہی، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اور بھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔